السلام علیکم دوستوں، اقرا قرآنک چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری طور پر 1 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ جس طرح سے آپ کی تشریف مسلمانوں کے لیے بہت پراؤڈ ہے، اسی طرح سے آپ کی وفات بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے جو کہ گزر چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مومنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ جب تمام بیویاں جمع ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اپنا یہ سارا ٹائم گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اسی وقت تمام صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ اکرام مسجد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف کے اندر ایک بہت بڑا رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہے جا رہا تھا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی سے آپ کا چہرہ پھیرتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میرے ہاتھ سے کئی زیادہ محترم اور پاکیزہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے صرف یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری، سب سے زیادہ محبوب شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ آج ذرا ہم اپنا سوچ کر دیکھیں کہ ہمارا موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ اسی دوران مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف سے لوگوں میں شور پڑنے لگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آوازیں سنی تو فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا تو اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ جب جا کر فاقہ ہوا تو آپ اٹھ کر منبر پر تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، مجھے تم پر تندرستی کا خوف نہیں ہے بلکہ تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ لگ جاؤ، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں والے لوگ لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ نماز کی پابندی کرو، اور یہ بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔
میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا پھر اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، جبکہ اس جملے سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو کاٹ کر کے بولنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال اور دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ اکرام ناگوارہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دقت میں ان الفاظ میں کیا کہ اے لوگوں، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ اسے نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں اسے نہیں دے سکا، بلکہ میں نے اس کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھولنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بار جو منبر سے اترنے سے پہلے جو امت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت ابو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے ہی سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر پائے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ اپنے دانت مبارک سے ترک کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لحاف تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت ہی بڑا فضل ہے کہ وصال سے قبل میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف دانت کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کچھ بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئے اور پھر خوش ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے
کچھ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے بے تحاشا مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ، میرے اہل خانے میں تم مجھے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے سے ٹیکا لگی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ الفاظ پسند ہیں، یہی کہ میں اللہ کے انبیاء سے دیکھی ان 14 سال کی الفاظ کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کو سن کر میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ انہوں نے کسی سے اجازت مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل انہیں آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اللہ اور ان کا سواگت پسند ہے۔ ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہونے والا پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہی رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اسی دوران مسجد آہو اور سے گونجنے لگی۔ حضرت علی جہاں کھڑے ہوئے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے ڈلنے کی طاقت بالکل نہیں تھی۔ عثمان بن عفان معصوم بچے کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، اب جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ جو بھی شخص اب یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اسی موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والے شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ آپ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جو ایک موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کوئی موت نہیں آنی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور
خطبہ دیا، اے لوگوں، جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں آنی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے امت کو اس قدر توحید کا پیغام دیا۔ آپ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کر رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ فتنہ کے اندر بدل جائے گا، اس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی آپ کا خلیفہ متفق طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا۔ ان کے بعد حضرت عمر کو اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور مال دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے پاس بھی تحاشا دولت جمع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچا سچا ثابت ہوا، مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں بلکہ دولت کا ہے، جس سے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوم کو تباہ کیا۔ ڈر ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی نہ کرے۔ اور اسی مال و دولت کی طاقت کے لیے مسلمان امت اسی دور سے گمراہ ہونے شروع ہو گئی اور آج تک ان کا اندر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑا تک نہیں تھا، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالیشان عمارتیں بنا رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ مال اور دولت نے انہیں دنیا کی محبت کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ وہ وہم کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہم کیا ہے تو آپ فرمانے لگے کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور آج ہم سب مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے ہیں؟ اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اور میں ملوں گی آپ سے ایسے ہی کسی نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔